السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: کلام اجنبی کا حکم۔ یہ عنوان آپ جانتے ہیں، شروع میں بھی بتلایا تھا کہ کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے مصنف کی مراد کو سمجھتے ہوئے ہماری آپ کی سہولت کے لیے عناوین، ذیلی عناوین قائم فرمائے۔ عنوان سے اس کے تحت کیا کہا جانا ہے، معنون کیا ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کلام اجنبی کا حکم۔ آپ نے کلام اجنبی کو اس سے پہلے بھی تجوید کی کتابوں میں، جامع الوقف میں سب جگہ پڑھا ہے۔ کلام اجنبی ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس کا تعلق تلاوت سے نہ ہو، جس کا تعلق تلاوت سے نہ ہو، وہ تلاوت کے حق میں اجنبی کہلاتا ہے۔ تلاوت کے لیے وہ اجنبی ہوگا۔ ہمارے آپ کے یہاں بھی اجنبی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دوران تلاوت کسی سے کوئی ایسی بات گفتگو کر لیتا ہے جس کا تعلق تلاوت سے نہیں ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کا کیا حکم ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر درمیان قرات کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا، یعنی دوران تلاوت کوئی ایسی بات کر لی جس کا تعلق تلاوت سے نہیں تھا، مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھائی آیا، آپ سے خیریت معلوم کی، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں۔ کوئی آیا اور کسی نے آپ سے معلوم کیا کہ بھئی کل فوائد مکیہ کا سبق کہاں تک ہوا تھا، آج کہاں سے ہونے والا ہے۔ یہ سب کلام اجنبی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ جو تلاوت فرما رہے تھے، آپ کی تلاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تلاوت سے جس گفتگو کا تعلق نہ ہو، ایسے کلام کو اصطلاحی زبان میں کلام اجنبی کہا جاتا ہے۔ تو اگر تلاوت کرتے کرتے دوران تلاوت، درمیان قرات اس طرح کا کوئی کلام ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات چیت ہو جائے، تو کیا حکم ہے؟ تو حکم کیا ہے؟ ایسے قاری کو گفتگو کے بعد پھر جب وہ تلاوت کی طرف لوٹے گا تو استعادہ لابدی ہے۔ ایسے قاری کے لیے استعادے کو دہرانا لابدی ہے، استعادہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو کسی نے آپ سے سبق دریافت کیا، سبق معلوم کیا، آپ نے جواب دے دیا، پھر تلاوت شروع کر دی، لیکن ایسے تلاوت شروع نہیں ہوگی۔ اب آپ جب تلاوت شروع کریں گے تو پہلے آپ استعاذہ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی گفتگو تھی جو آپ کی تلاوت کے درمیان رکاوٹ بن گئی، آپ کی تلاوت کے لیے رکاوٹ بن گئی، مانع بن گئی۔ اور تلاوت کے لیے جو مانع ہوتا ہے وہ شیطانی عمل کہلاتا ہے، اور اس سے صیانت، اس سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ کو مانگا جاتا ہے کہ اللہ اپنا امان نصیب فرما۔ اس لیے ایسے تالی اور ایسے قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ
اپنے استعادے کا اعادہ کرے، دوہرائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ناخواندہ لوگ ہیں، ناخواندہ એટલે અભણ ભાઈ આપણા ગુજરાતીમાં એને અભણ કહે، جو ناخواندہ لوگ ہیں، انون لوگ ہیں، جن کو ایسی نیک درسگاہوں میں بیٹھنے کا موقع میسر نہیں آیا ہے، اس طرح کے مضامین ان کے سامنے سے نہیں گزرے ہیں، تو ایسے جو ناخواندہ لوگ ہیں وہ جب تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو بسم اللہ دہراتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بسم اللہ کا منشا کچھ ہے اور استعادے کا منشا کچھ ہے۔ آپ کی ضرورت یہاں بسم اللہ کی نہیں تھی۔ اس کو تو یوں کہا جائے گا کہ ایک شخص پیاسا ہے، بہت پیاس لگی ہے اس کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریانی ہے کھا لو۔ ارے بھی اس کی پیاس تھی تو اس کو پانی دینا چاہیے تھا، بھوک نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح استعادہ یہ ایک الگ ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، بسم اللہ ایک الگ ضرورت کے لیے ہے۔ تو یہاں ضرورت تھی استعادے کو دہرانے کی، اور وہ شخص کس کو دہرا رہا؟ بسم اللہ کو دہرا رہا۔ مکتب کے بچوں کو آپ دیکھیے بسم اللہ دہراتے ہیں۔ یہی حال ہمارے بچوں کا جو ان مضامین کو تجوید کی درسگاہوں میں آ کے خوب پڑھتے سنتے، حتیٰ کہ سناتے بھی ہیں، دور ہوتا ہے، امتحان دیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہی بچے سبا پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بجائے استعادے کو دہرانے کی بسم اللہ دہراتے ہیں۔ سبا پڑھنے والے بچے، یہ جو ہے وہ ہماری بدذوقی کی علامت ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو محفوظ نہیں رکھا، ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر جو کچھ پڑھا عمل کی عادت ڈالی ہوتی، اس پر عمل کی عادت ڈالی ہوتی تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم بھی خود غلطی سے محفوظ رہتے اور جو غلطی کرتا تھا اس کو توجہ بھی دلا سکتے تھے۔ اس لیے بچوں یہ بات خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوران تلاوت اگر اس طرح کی کوئی گفتگو ہو گئی جس کا تعلق تلاوت سے نہیں تھا، آپ کو کرنی پڑی وہ، اب آپ تلاوت جب شروع کریں گے تو استعادہ دہرائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ بسملہ دہرائیں گے یا نہیں سمجھ میں آیا؟ تلاوت ہو رہی تھی، کوئی آیا اور آپ سے کچھ ایسی بات چیت کر گیا، کچھ پیسہ مانگ رہا تھا، آپ نے منع کیا نہیں ہے، یہ 1 منٹ کی گفتگو ہوئی، 30 سیکنڈ کی گفتگو ہوئی، لیکن تعلق تلاوت سے نہیں تھا، استعادہ دہرانا ضروری۔ تو آپ استعادہ دہرائیں، لیکن اب بسم اللہ دہرانا ہے یا نہیں؟ نہ، بسم اللہ دہرانے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بسم اللہ پڑھ بھی لیتا ہے تو غلط نہیں، اس لیے کہ درمیانے صورت میں بسم اللہ پڑھنے کی قاری کو اجازت ہے، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ اس معنی کر کے اگر کوئی استعادے کے ساتھ بسملہ پڑھ لیتا ہے تو ایسا بسملہ پڑھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن صرف بسم اللہ پہ اکتفا کرنا نہیں سمجھنا، صرف اور کیا نہ پڑھنا، استعادہ نہ پڑھنا، یہ غلط ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا صرف استعادہ، لیکن اگر کوئی استعادے کے ساتھ بسملہ پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، البتہ صرف بسم اللہ کو دہرانا یہ غلط ہے۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ گو کے سلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہو، یہ کیا ہوا؟ اب تک تو ہم نے کیا کہا، کیا بات کی تھی؟ اس نے آپ کی خیریت معلوم کی، آپ سے سبق کو پوچھا، آپ سے اپنی کوئی ضرورت کو کہا اور ایسی گفتگو ہوئی، لیکن ایک آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ اب ظاہر بات ہے جب سلام کیا ہے آپ جواب دیں گے، تو سلام و جواب ہوا، تو اب کیا حکم ہے؟ کہا نہیں، اب بھی قاری کے لیے استعادہ دہرانا ضروری۔ کہا بھئی یہ تو سلام تھا، اور سلام کا جواب تو حکم شرعی ہے، فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ تو دیکھو سلام کے جواب کو تو خود قرآن کریم کہہ رہا،
لہذا ہم تو کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں گویا احکام قرآنیہ کی تعمیل ہو رہی ہے، اس پر عمل کر رہے. تو اب ہمارے لیے تو استعادہ ضروری نہیں ہونا چاہیے تھا. کہا نہ، چونکہ سلام اور سلام کا جواب اس کا تعلق تلاوت سے نہیں تھا، اس کا تعلق تلاوت سے نہیں تھا، اس لیے سلام و جواب بھی کلام اجنبی ہے. کس کے لیے اجنبی ہے؟ تلاوت کے لیے. کس کے لیے اجنبی ہے؟ تلاوت کے لیے. لہذا سلام و جواب کے بعد بھی استعادے کا دہرانا لابدی ہے، ضروری ہے. تو کون سا کلام اجنبی نہیں ہے پھر؟ سبق کو پوچھا تو کہا اجنبی، سلام کیا اور جواب دیا تو کہا یہ بھی اجنبی. تو پھر کون سا کلام اجنبی نہیں ہے؟ کہا ہاں، ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے اس نے کوئی تلفظ، کسی لفظ کا تلفظ غلط، بغل میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تلفظ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ یوں پڑھیے. تو اس نے ایک دو مرتبہ اس کو دہرایا. یہ دونوں کی آپسی گفتگو ہوئی، ایک نے غلطی پر متنبہ کیا، ایک نے اپنی غلطی کی اصلاح کی. تو کلام تو ہوا، بات چیت تو ہوئی، لیکن یہ بات چیت چونکہ تعلق رکھتی تھی تلاوت سے، لہذا ایسی گفتگو اجنبی نہیں ہے. ہاں، چونکہ اب غلطی کو تسلیم کرنا اس زمانے میں اور مشکل ہو گیا ہے، لوگ غلطی کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس تالی نے بجائے غلطی کو قبول کرنے کے اس کے ساتھ الجھاؤ شروع کر دیا. دیر تک دونوں الجھے رہے، دیر تک دونوں، یہ مت کہیے کہ بحث کرتے رہے. ارے کون مباحثہ کرتا ہے، اتنا علم کہاں ہے، اتنا مطالعہ کہاں ہے کہ دونوں طرف سے دلائل پیش ہوں گے، اتنا مطالعہ ہے نہیں. تو یہ تو سب الجھے رہے دونوں دیر تک. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا اتنی دیر کا جو الجھاؤ تھا وہ کس کے لیے تھا؟ تلاوت کے لیے تھا، نہ، اب اس کے لیے استعادہ دہرانا ضروری ہے. ایسا سمجھے؟ جی. اس کے برخلاف مثال کے طور پر ایک شاگرد ہے، کسی استاذ کو سبق سنا رہا ہے، سبق سناتے سناتے اس نے کوئی ایسی غلطی کی جو غلطی وہ سمجھنا چاہیے تھا لیکن نہیں سمجھا، حالانکہ اس نے کتابوں میں اس کو پڑھا تھا. مثلا کسی قاعدے کا لحاظ نہیں کیا. تو کہا اچھا بتلاؤ یہاں کیا قاعدہ ہے، کون سا مد ہے یہ؟ اس کو معلوم نہیں ہے، چونکہ محنت زیادہ کی ہوتی ہے تو قاعدہ اس کو خوب یاد ہوگا، تو بتلا نہیں پا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب استاد نے کہا اچھا جاؤ کتاب لاؤ. اب وہ گیا، کتاب لایا، کتاب کھول کے اصول کو تلاش کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد جب اصول ملا تو استاذ کے یہاں حاضر ہوا. یہ اتنی دیر ہو گئی لیکن اس کے باوجود اب اس کے لیے استعادہ دہرانا ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا غور و فکر تھا، یہ ساری تنبیہ تھی. تلاوت میں ایک غلطی ہوئی تھی، اس کی اصلاح تھی. معلوم ہو اس کا تعلق کس سے تھا؟ تلاوت سے. اس کا تعلق تلاوت سے تھا. تو فائدہ پھر پڑھیے اس کو. کلام اجنبی کا حکم، اگر درمیانے قرات کے یعنی پڑھتے پڑھتے تلاوت کے دوران کوئی کلام اجنبی ہو گیا، گو کے سلام کا جواب ہی کسی کو دیا، تو پھر استعادے کو دہرانا چاہیے، تو پھر استعادے کا اعادہ ہونا چاہیے. چلیے فائدہ کیفیت استعادہ. کیفیت کیا معنی کیفیت استعادہ؟ استعادہ بالجہر ہوگا یا استعادہ بالسر؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ استعادے سے متعلق لوگ 4 قسم کی گفتگو کرتے ہیں.
استعادے سے متعلق 4 قسم کی گفتگو ہوتی. استعادے کی جتنی لمبی بحث ہے اس کے 4 ہی عنوان ہیں. ایک تو محل استعادہ، استعادہ کہاں ہونا چاہیے، قرات سے پہلے یا قرات کے بعد. ایک نمبر 2 الفاظ استعادہ، استعادے کے الفاظ کیا ہوں گے. نمبر 3 استعادہ کا حکم کیا ہے، واجب ہے، سنت مستحبہ ہے، کیا ہے. نمبر 4 کیفیت استعادہ. تو 3 سے متعلق چونکہ گفتگو ماقبل میں ہو چکی ہے، لہذا چوتھے کی جو گفتگو باقی تھی اب فرما رہے ہیں. قرات جہریہ میں استعادہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعادہ کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض کا قول ایسا ہے. یہ کیا کہا، دیکھیے کیا فرمایا، قرات جہریہ میں استعادہ بالجہر ہونا چاہیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ استعادے کی 2 حیثیتیں ہیں. استعادے کو دعا بھی سمجھا گیا اور استعادے کو اعلان بھی سمجھا گیا. استعادے کو دعا بھی سمجھا گیا اور استعادے کو اعلان بھی سمجھا گیا. بھئی ظاہر بات ہے، ایک تالی کسی مجمع میں تلاوت کرتا ہے، وہ استعادہ پڑھتا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہونے والی ہے، تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. معلوم ہو قاری کا استعادہ پڑھنا یہ تلاوت کے شروع ہونے کا اعلان ہے. لہذا استعادہ کیا ہوا، اعلان ہوا. استعادے میں آپ کرتے کیا ہیں، اللہ رب العزت کی پناہ کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ اپنا امان نصیب فرما. اس معنی کر کے استعادہ کیا ہے، دعا ہے. معلوم ہوا استعادہ کی 2 حیثیتیں ہیں. استعادہ کو اعلان بھی سمجھا گیا اور استعادے کو دعا بھی سمجھی گئی. اب سمجھیے، اعلان ہمیشہ چپکے چپکے ہوتا ہے. یہ آسامی کہہ رہے ہیں، ہاں سوتا ہے کیا. اعلان ہمیشہ بلند آواز سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو مولین ہوتا ہے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے، وہ جہوری الصوت ہونا چاہیے. مؤذن کے باب میں کیا کہا، اندھا صوتا، جہوری الصوت ہونا چاہیے. تو جب استعادہ اعلان ہے تو وہ جہر سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ سنیں گے کیسے، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. چپکے استعادہ کریں گے تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ تلاوت شروع ہو رہی. لہذا وہ جو باتوں میں مصروف ہی رہیں گے، خاموش نہیں ہوں گے. تو استعادے کو ایک حیثیت دی گئی ہے اعلان کی، اور اعلان ہمیشہ ہونا چاہیے زور سے. نمبر 2 استعادے کو سمجھا گیا کہ یہ تو دعا ہے، اور دعا ہمیشہ چپکے ہونی چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. بھائی مخفی انداز میں چپکے جو دعا ہوتی ہے وہ جہری دعا کے مقابلے میں 70 درجہ فضیلت رکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج تو دعا بالجہر کا ہو گیا، چپ کے دعا کرنے کا کچھ ہوا ہی نہیں، اور دعا کی حسین عبارتیں اور زور زور سے دعا، تو کہا ہاں یہ دعا ہوئی. اور قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. دعا تو چپکے ہونی چاہیے. بہرحال استعادہ یہ بھی کیا ہے، دعا ہے، اور دعا سے متعلق قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ چپکے سے ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے. معلوم ہوا کہ استعادہ کی 2 حیثیتیں ہیں. اعلان کہہ رہا ہے کہ استعادہ بالجہر ہونا چاہیے، اور دعا کہہ رہی ہے کہ استعادہ بالسر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے، بالسر ہونا چاہیے. تو اب قاری کیا کرے گا، وہ کس پر عمل کرے گا. تو کہا بہت آسان ہے. اس کو استعادہ کب کرنا ہے، آپ کو استعادہ آپ کب کرتے ہیں، آپ کتاب پڑھتے ہیں تو استعادہ کرتے ہیں، اذان کہتے ہیں تو استعادہ کرتے ہیں، دعا شروع کرتے ہیں تو استعادہ پڑھتے ہیں. استعادہ کب ہوتا ہے، جب تلاوت کرنی ہے. معلوم ہے استعادہ موقوف ہے تلاوت پر، لہذا استعادہ کے جہر و سر کو بھی موقوف کر دیا کس پر، تلاوت کے جہر و سر پر.
کہ استعادہ اپنے وجود میں، استعادہ اپنے وجود میں تابع ہیں کس کے؟ قرات کے. قرات کرنی ہے تو استعادہ ہوگا، قرات نہیں کرنی ہے تو استعادہ نہیں ہوگا. تو جب یہ اپنے وجود میں قرات کے تابع ہیں تو کیفیت میں اس کو بدرجہ اولا تابع ہونا چاہیے. چنانچہ جمہور علماء، اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ استعادہ قرات کے تابع ہے. اگر قرات بالجہر کرنی ہے تو استعادہ بالجہر، اور اگر قرات بالسر کرنی ہے تو استعادہ بالسر، لیکن نماز کا حکم الگ ہے، چونکہ نماز میں قرآن اور غیر قرآن کا مسئلہ ہے. جی یہ جمہور کی رائے ہے کہ استعادہ اپنی کیفیت میں، یعنی جہرن سرن ہونے میں، کیفیت مانا جہرن سرن ہونے میں قرات کے تابع ہے. جیسی قرات ایسا استعادہ، یہ جمہور کی رائے. باقی ایک طبقہ وہ ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ استعادہ تو ہمیشہ بالجہر ہی ہونا چاہیے، قاری چاہے تلاوت زور سے کرنے والا ہو یا چاہے آہستہ چپکے سے کرنے والا ہو، لیکن استعادہ تو زور سے ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ استعادہ اعلان ہے، استعادہ اعلان ہے. اس لیے ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ استعادہ ہمیشہ بالجہر ہوگا، چاہے آپ تلاوت زور سے کریں یا چاہے آہستہ کریں. کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ استعادہ تو اعلان ہے اور اعلان ہمیشہ زور سے ہونا چاہیے. تو کوئی یہاں موجود نہیں ہے پھر بھی اعلان ہوتا ہے. اب اعلان تو اپنے مخاطب کے لیے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جنہوں نے استعادے کو صرف اعلان کی حیثیت سے سمجھا، انہوں نے آدھا سمجھا، آدھا نہیں سمجھا ہے. یہ سمجھا ہے. اسی طرح ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، استعادہ ہمیشہ بالسر ہونا چاہیے. استعادہ ہمیشہ، کیا مانا ہمیشہ؟ قرات چاہے آپ مجمع میں کرنے والے ہیں، بالجہر تلاوت ہونے والی ہے، مائک میں ہونے والی ہے، تب بھی استعادہ بالسر، چپکے سے استعادہ پڑھ لو اور پھر بسم اللہ زور سے شروع کرتے. ایک طبقہ اس کا قائل. کا کیوں ایسا؟ کہ بھئی استعادہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا کے لیے قرآن کریم کا حکم کیا ہے کہ وہ سرن ہونی چاہیے. وہ کیا؟ سرن ہونی چاہیے. معلوم ہوا کہ یہ بھی وہ طبقہ ہے جو آدھا سمجھا ہے، آدھا نہیں سمجھا ہے. اس نے اس کی دعا ہونے کو تو سمجھا، اعلان ہونے کو نہیں سمجھا. اور پہلے طبقے نے اس کے اعلان ہونے کو تو سمجھا، اس کے دعا ہونے کو نہیں سمجھا. اس لیے جمہور نے، جن کے مسلک میں اعتدال ہوتا ہے، جن کی بات بہت معقول ہوتی ہے، بہت مدلل ہوا کرتی، انہوں نے کہا کہ استعادہ کی دونوں حیثیت ہے. جب قرات جہرن ہو تو استعادہ جہرن، اور قرات سرن ہو تو استعادہ سرن. دیکھو یہ پوری تفصیل تھی. معلوم ہوا کہ استعادہ کے بالجہر یا بالسر ہونے کے بعد میں 3 جماعتیں ہو گئی. کتنی جماعت ہو گئی؟ 3. ایک ہمیشہ بالجہر، ایک ہمیشہ بالسر، اور ایک قرات کے تابع. ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ فوائد مکیہ میں مضامین کو بہت مختصر انداز میں، سہل انداز میں بیان فرمایا ہے، لہذا آپ نے یہ پورا اختلاف اور اس کے اعلان کی حیثیت، دعا کی حیثیت، یہ ساری تفصیل ختم کر دی. اور کیا فرمایا دیکھیے، پھر پڑھیے. قرات جہریہ میں استعادہ جہر کے ساتھ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ قرات سریہ میں استعادہ بالسر ہوگا. قرات جہریہ میں جہر سے، تو قرات سریہ میں بالسر. آگے کیا فرمایا؟ اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعادہ کر لیا جائے، کب ہاں، قرات جہریہ میں بھی اگر کوئی چپکے سے استعادہ پڑھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، تب بھی جائز ہے. مثال کے طور پر
آپ زور سے قرات کرنے والے ہیں، لیکن آپ نے استعاذہ چپکے سے پڑھ لیا، اور پھر جہر سے کب شروع کیا؟ جب آپ بسم اللہ پڑھنے لگے، تو کوئی کیا کہے گا؟ لے مول صاحب نے استعاذہ ہی نہیں پڑھی، نہیں سننا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ مول صاحب استعاذہ بھول گئے۔ بھائی وہ بھولے نہیں ہیں، انہوں نے چپکے سے پڑھا، اور چپکے سے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، چپکے سے پڑھنے کی بھی اجازت ہے جی۔ اس کو فرمائیں، اور اگر آہستہ سے، یعنی کب قرات جہریہ میں بھی اگر، اور اگر سے مراد قرات جہریہ میں بھی اگر استعاذہ آہستہ سے یا دل میں کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کا قول ایسا ہے، بعض کا قول ایسا ہے جی۔ سمجھ میں آ گیا؟ وقت ہے بھی جی۔ دوسری فصل مخارج کے بیان میں، مقدمے کے بعد ایک فصل تھی استعاذہ اور بسملہ سے متعلق، اب یہ دوسری فصل ہے مخارج۔ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ تجوید 3 چیزوں کا نام ہے، تجوید 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، لیکن کون سی؟ لازمہ، لیکن کون سی؟ لازمہ، صفات لازمہ، اور نمبر 3 صفات عارضہ۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا ایک نام، وہ کیا؟ تجوید۔ ترتیل لیں، تجوید۔ تو تجوید نام ہے 3 چیزوں کا، مخارج الحروف، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ آپ جانتے ہیں کہ صفات لازمہ ہوں یا صفات عارضہ ہوں، ان کا نمبر مخارج کے بعد آئے گا، پہلے مخارج ہوں گے۔ کیوں ایسا؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ ایک حرف ادا کر رہے ہیں، تو کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے پہلے ضرورت پڑے گی مخرج کی، ضرورت پڑے گی، آواز پیدا ہوگی، پھر وہ آواز کسی مخرج میں جا کے ٹھہرے گی۔ ہاں، کیسے ٹھہرانا ہے؟ زور سے ٹھہرانا ہے، آہستہ سے ٹھہرانا ہے، یہ ہے صفات لازمہ۔ لیکن صفات لازمہ کی نوبت بھی آتی ہے مخارج کے بعد، اس لیے ترتیب یہی ہے کہ کسی بھی حرف کے تلفظ کو سب سے پہلے ضرورت پیش آتی ہے مخارج کی، پھر ضرورت پڑے گی صفات لازمہ کی، اور پھر ترکیب کے موقع میں ضرورت پیش آئے گی کس کی؟ صفات عارضہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی کتب تجوید ہیں، ان ساری تجوید کی کتابوں میں ہمیشہ مخارج ہی کے بیان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتاب کے تعارف میں ہم نے شروع میں سمجھا تھا کہ صاحب فوائد مکیہ نے اپنی اس کتاب میں جو 17 والا قول تھا کہ 29 حرفوں کے 17 مخارج ہیں، اور یہ امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی قول کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے پسند فرمایا ہے۔ 16 اور 14 والا قول اتنا پسندیدہ نہیں ہے، آپ نے فیض العزیز میں پڑھا قول مختار کی بنا پر، لیکن ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 17 والا قول نہیں اپنایا ہے۔ فوائد مکیہ میں آپ پڑھیں گے 14 مخارج، اور یہ 14 مخارج یہ قول ہے امام فرا کا۔ تو آپ اس سال 29 حرفوں کے 14 مخارج پڑھیں گے، اور یہ 14 والا قول امام فرا کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے طلباء کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ارباب فن اور ماہرین فن کو 17 والا قول ہی پسند ہے،
16 اور 14 والے قول کو ماہرین نے اتنا پسند نہیں فرمایا ہے، تو ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قول کیوں نہیں لیا 17 والا؟ اور جو قول اتنا پسندیدہ نہیں تھا اس کو کیسے اپنایا؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ صرف اختصار، سہولت۔ ہمارے مصنف چاہتے ہیں کہ مسائل کو جتنا مختصر کر کے بیان کیا جائے، جتنا، اور مسائل کو بیان کرنے میں جس قدر اختصار ممکن ہو وہ کیا جانا چاہیے۔ اس لیے آپ نے بجائے 17 والا قول لینے کے 14 والا قول اختیار فرمایا۔ دو باتیں ہو گئی تمہید کی۔ تیسری بات، آپ نے پڑھا ہے کہ 29 حرفوں کے کل ملا کر 29 ہی مخارج ہیں، ہر حرف کا مخرج دوسرے سے الگ ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ چنانچہ آپ جب حرفوں کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان کہاں کہاں لگتی ہے، اگر بہت گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور بہت مدت تک مطالعہ کریں گے تو شاید سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہاں، طا ادا کرنے کے لیے ثنایا علیہ کی جڑ کے اوپر والے حصے میں زبان لگتی ہے، دال ادا کرنے کے لیے ثنایا علیہ کی جڑ کے ذرا سے نیچے میں آپ آتے ہیں، اور تا ادا کرنے کے لیے جڑ کا بالکل نیچے والا حصہ۔ تو ثنایا علیہ کی جڑ کو آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے۔ تو کیا ثنایا علیہ 1 فٹ کا ہے؟ 1 فٹ کا ہے؟ وہ ثنایا علیہ اتنا سا ہے، اور اس کو بھی آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک کو آپ کنارہ کہتے ہیں اور ایک کو جڑ کہتے ہیں، لیکن پھر جڑ میں آپ کو 3 حصے کرنے ہیں۔ کتنی باریک باریک چیزیں! تو دیکھا کہ اتنی باریک چیزیں اگر لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم اپنے پاس رکھو۔ اس لیے ماہرین فن نے لوگوں کی سہولت کی وجہ سے ایسے حرفوں کے مخارج کو ایک کہہ دیا کہ بھی طا دال تا تینوں کا مخرج ایک، ثا دال ظا۔ اب آپ دیکھیں، چلیے جڑ تو پھر بھی کچھ بڑی ہے، کنارہ تو ذرا سا ہے، اور اس کنارے میں پھر آپ 3 حصے کہتے ہیں۔ بھئی کس طرح 3؟ کنارے کا جو بالکل اوپر والا حصہ جو جڑ کے ختم پر شروع ہوتا ہے وہ ظا کے لیے، پھر ذرا سا نیچے آئیں گے ذال کے لیے، اور نیچے آئیں گے ثا کے لیے۔ تو اتنا سا کنارہ ہے اور اس میں 3 حصے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہر حرف کا مخرج دوسرے حرف سے الگ ہے، مگر چونکہ بعض حرفوں کے مخارج میں جو فرق ہے وہ اتنا باریک ہے کہ ہر کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ارباب فن نے، ماہرین قراء نے لوگوں کی سہولت کے خاطر 29 حرفوں کے مخارج کم کر کے کتنے کہہ دیے؟ 17۔ کہ یہ 17 کو سمجھنا تو آسان، لیکن 29 حرفوں کے 29 مخارج کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ امام سیبوی نے کہا کہ نہ، جوف کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے جوف کو ختم کر دیا، تو ان کے 16 ہو گئے۔ امام فرا نے کہا کہ ہاں، جوف کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، اور دیکھیں لام نون را، لام نون را، بھئی لام میں ادنا حافہ ہے جو نون میں نہیں ہے، پھر را میں جتنی لمبی طرف زبان نون میں کام کر رہی تھی را میں اتنی نہیں ہے، بلکہ طرف زبان کا تھوڑا سا حصہ ہے اور تھوڑا پشت لسان۔ اب یہ اتنی باریکیاں، اتنی جھنجھٹ میں کون پڑے گا؟ تو کہہ دیا کہ یہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، تو چلو تینوں کا مخرج ایک کیا، تو انہوں نے یوں کم کر دیے سب، اس طرح 17، 16 اور 14۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔